بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی کا بچپن اور عجیب و غریب قصے۔ ہمارے نبی صاحب جب 12 سال کے ہوئے تو چچا ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کی غرض سے ملک شام کے سفر پر نکلے اور برسا پہنچے۔ برسا ملک شام کا ایک مشہور شہر ہے۔ اس شہر میں جرجس نامی ایک راہب عیسائی عالم رہتا تھا جو بحرا کے لقب سے مشہور تھا۔ جب قافلے والے وہاں ٹھہرے تو اس راہب نے قافلے والوں کی میزبانی کی، حالانکہ وہ راہب کبھی اپنے گرجا گھر سے نہیں نکلا تھا۔ اس راہب نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ سید العالمین ہیں، اللہ انہیں پوری کائنات کے لیے رحمت بنائے گا۔ آپ کے چچا نے پوچھا، تم کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے جواب دیا، تم لوگ جب گھاٹی کی اور نمودار ہوئے تھے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے نہ جھک گیا ہو، اور یہ چیز نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں ان کو مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کاندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیف کی طرح ہے، اور یہ نشانیاں ہم اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ ہمارے نبی جب بچے تھے اس وقت کا ایک قصہ جلحمہ نامی شخص بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ آیا تھا، لوگ قحط سے پریشان تھے۔ اس شخص نے ہمارے حضرت کے چچا ابو طالب سے کہا، مکہ کی وادی قحط کا شکار ہے، سب طرف کال پڑا ہے اور معصوم بچے بھی بلبلا رہے ہیں، بارش کے لیے دعا کیجیے۔ ابو طالب اس بچے کو لے کر نکلے، اس کے ساتھ دوسرے بچے بھی تھے۔ ابو طالب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا دیا۔ اس نے چچا کی انگلی پکڑی ہوئی تھی۔ پہلے آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادل آنے شروع ہوئے اور ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ مکہ میں سیلاب آ گیا اور جنگلات ہرے بھرے ہو گئے۔ حضرت ام ایمن سے روایت ہے کہ قریش کا ایک بت تھا جس کا نام بوانا تھا۔ قریش اس بت کے نام پر جانور ذبح کرتے، سر منڈوانے اور اس کا طواف کرتے تھے۔ ابو طالب بھی اپنے قوم کے ساتھ ہر سال وہاں جاتے تھے اور اس کی پرستش کرتے تھے۔ ابو طالب ہمارے حضور سے بھی کہا کرتے تھے کہ وہ بھی ان کے ساتھ میلے میں شرکت کرے، لیکن آپ ہمیشہ انکار کرتے تھے۔ آخر ایک بار ابو طالب کو بڑا غصہ آیا اور آپ کی پھوپھیاں بھی غضبناک ہو کر کہنے لگی، تم ہمارے معبودوں سے اس طرح نفرت کرتے ہو جس کی وجہ سے اب ہم تمہارے بارے میں ڈرنے لگے ہیں۔ بار بار اصرار کی وجہ سے اور گھر کے لوگوں کی ناراضگی کے سبب حضور ایک بار میلے میں اپنی قوم کے ساتھ چلے گئے، لیکن دن بھر میلے سے غائب رہے۔ جب واپس آئے تو بہت خوف زدہ تھے۔ پھوپھیوں نے پوچھا، محمد کیا بات ہے، اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ آپ نے جواب دیا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھ پر بھوت پریت کا اثر نہ ہو گیا ہو۔ پھوپھیوں نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، تم نیک مزاج ہو اور تم میں بڑی بڑی خوبیاں ہیں، مگر یہ بتاؤ تم کو ایسا خیال کیوں آیا اور تم نے کیا دیکھا؟ آپ نے جواب دیا، میں جب بھی بوانا بت کے قریب جاتا تو میرے سامنے سفید رنگ کا ایک بہت بڑا آدمی ظاہر ہوتا تھا جس کو میں پہچانتا نہیں۔ وہ پکار کر مجھ سے کہتا، محمد پیچھے ہٹو، اس کو ہاتھ بھی مت لگانا۔